والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین کرام، آج ہمارے اعداد و شمار کے مطابق محرم کی 9 تاریخ ہے، اور یہ تاریخ وہ ہے جس میں خاندان نبوت کو میدان کربلا میں اس طرح چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے جیسے کسی بدترین دشمن کو کوئی گھیرتا ہے، حالانکہ وہ گھیرنے والے کلمہ پڑھنے کے دعوے دار تھے۔ اسی لیے ہمارے محققین نے تحقیق کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ منافق اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے۔ منافق نمازی ہوتا ہے، داڑھی اس کی ہوتی ہے، کرتا لمبا پہنتا ہے، حجامت مسلمانوں کی طرح بناتا ہے، حج پر جاتا ہے، تمام دینی کام برابر کے کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک برائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا اس کا کاتا کوتا کپاس ہو جاتا ہے۔ تو کیا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ائمہ آل بیت کے استاد تھے، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا تھا اور سلام بھی دیا تھا، کہا تمہارے پاس پڑھنے کے لیے میرے خاندان کا فرزند آئے گا، محمد اس کا نام ہوگا، میرا السلام علیکم بھی اسے کہنا، یہ کرتا بھی اسے دینا، وہ امام محمد باقر ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں: ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ، ہم کسی طرح منافق کو نہیں پہچان سکتے تھے، اگلی صفوں میں آ کے کھڑے ہوتے تھے، اذانیں کہتے تھے، اقامتیں کہتے تھے، داڑیاں لمبی لمبی رکھی ہوئی تھی اور مونچھیں کانوں تک مونڈی ہوئی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں میں ان کا شمار نہیں۔ وہ کون تھے؟ نام علی لیا جائے، نام آل بیت لیا جائے تو ایسا جیسا ان پر موت کا سما طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق بھی ایسی بوٹی ہے جو ختم نہیں ہوئی، وہ چلتی ہے۔ اگر سرکار کے زمانے میں وہ پائی گئی ہے جو سب خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے اعلیٰ و افضل میرا دور ہے، اس کے بعد جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، جتنی دوری اس کی بنتی جائے گی اتنا خیریت سے دور ہوتا جائے گا۔ جب سب سے افضل زمانے میں منافقین موجود تھے اور مسجد نبوی میں موجود تھے، اور عمر فاروق پچھلی صفوں میں ہوتے تھے، وہ اگلی صفوں میں ہوتے تھے، اور عشرہ مبشرہ پچھلی صفوں میں ہوتے تھے، وہ اگلی صفوں میں ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ظاہری کورس تو انہوں نے پورا کیا ہوا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے کاغذات میں ہوتے منافق تھے۔ انہوں نے کربلا شریف کے میدان میں خاندان نبوت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور کیسی ذلیل حرکت ہے، دریا کا پانی نہیں پینے دیا۔
حالانکہ بدر کی جنگ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے رات کے وقت دوستوں سے کہا بارش ہونے والی ہے، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کے ریگستان میں پانی جمع کر لو، اور جس طرف کفار کا کیمپ تھا اس طرف مٹی تھی، وہ کیچڑ بن گیا، وہ پانی جمع نہیں کر سکے۔ صبح کے وقت سرکار دو عالم السلام کے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ یہ پانی مانگتے ہیں، اور پانی بند کرنا بڑا موذیانہ فعل ہے، یعنی قاتلوں کو، کافروں کو، مشرکین کو اور جانی دشمنوں کو سرکار نے پانی بند نہیں کیا۔ حالانکہ علماء کرام تشریف فرما ہے جب کوئی پانی ٹینک میں خود جمع کرے اس وقت وہ پانی اس کی ملکیت ہوتا ہے، اس پر اگر مقدمہ لڑا جائے تو جسے پانی جمع کیا ہوا ہے وہ مالک قرار پاتا ہے، لیکن دریا کا پانی جو ہے وہ وبا ہے، اس میں کوئی بھی پی سکتا ہے، کسی سے کوئی حکومت منع نہیں کر سکتی اس جگہ سے پانی مت پیو۔ تو دریا کا پانی جو مباح تھا اس کو بند کیا، سرکار نے اپنا ملکیت ہی پانی جو ہے کہا ان کے جانوروں کو بھی پینے دو، ان کو خود کو بھی پینے دو، اور نہانے دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، طہارت کرنے کے لیے اگر انہیں پانی چاہیے تو انہیں دو۔ اندازہ لگائیے سرکار کا بیہیویئر۔ آج کل جو ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، میدان بدر میں امیہ ابن خلف، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ مشہور جنگی جرنیل جب مارے گئے تو سرکار نے فرمایا ان کو قلیب بدر میں، بدر شریف میں ایک پیٹرول پمپ ہے، اس کے پچھلی طرف کنویں کا معمولی نشان ہے، اس کو کہتے ہیں قلیب بدر، وہ بدر کا کنواں تھا۔ سرکار نے فرمایا ان کافروں کو ان میں پھینک دو۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کی باڈیاں بہت بڑی بڑی ہیں، ان کو دفن تو کیا نہیں جا سکے گا، ان کو پھینک دو کنویں میں تاکہ درندے نہ کھائیں۔ سرکار نے انسانی حقوق کا پاس کیا کہ یہ انسان ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن انسانی تقدس ان میں موجود ہے۔ وہ کیا تقدس ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اس وقت سجدے کا حکم ہوا تو قیامت میں تک آنے والی اولاد ان کی پشت میں تھی، اس سے ان کو کریڈٹ ملتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے فقہا لکھتے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ کافر کا جوتا اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ یار کیا وجہ؟ کافر جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے، اس کا جوتا کیوں ناپاک نہیں ہوا؟ کہ اس کے اندر جو آدم علیہ السلام کا عنصر پایا جاتا ہے اس تقدس سے اس کو بھی حصہ ملا ہے، وہ یہ کافر ہے، مگر اس سے انسانیت نہیں چھینی جا سکی۔ آج اس کے جوتے سے وضو کرنا درست ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنا بڑا فرق ہے۔ سرکار نے تو ان کافروں کو یہ درجہ دیا کہ ان کو باقی حیوانات کے ساتھ برابر نہ سمجھو، انسان ہے۔ اب بتائیے آدم علیہ السلام والا تقدس اگر ابو جہل بھی اس میں حصہ دار ہے، عتبہ اس میں حصہ دار ہے، تو نبی پاک کی اولاد جیسا دنیا کے کسی خطے میں بھی موجود ہے، سرکار کا جو تقدس ہے ان کو ملا یا نہیں ملا؟ آدمی آنکھیں بند کر لے تو باپ نہیں رہتا، بے ادبی اور گستاخی پر اتر آئے، بے غیرتی پر اتر آئے تو باپ سے بھی مزاحمت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی باپ سے مزاحمت کر لے اس کا یہ معنی تو ہرگز نہیں نکلے گا کہ باپ نہیں ہے یا باپ کا وہ درجہ نہیں ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آل بیت اطہار کو جو مدارج عطا فرمائے ہیں اس سے امت کا ڈیگریڈیشن مراد نہیں ہے، امت کا زوال مراد نہیں ہے۔ انما العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کا حق ہے۔ گھر میں باپ کو عزت ملتی ہے، اس سے بیٹے جو ذلیل تو نہیں قرار پاتے نا۔ آل بیت کو عزت ملی ہے لیکن امت کو عزت ملی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، وہ تمہاری بقا کے لیے، فلاح کے لیے، دنیا سے بیماریوں کے چھٹکارے کے لیے اور قحط سالی میں بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا
ان آل بیتی امان لآل الارض کما ان النجوم امان لآل السما، کہ میری اہل بیت دنیا میں اسی طرح امن و امان کا ذریعہ ہے جس طرح آسمان پر ستارے آسمان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ تو اہل بیت کو عزت ملنے سے مومنوں کو بھی عزت ملی ہے، اس سے کوئی حقارت محسوس نہ کرے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ عزت والا ہے، قرآن نے بتایا۔ اب جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا گیا تھا، آج کا کافر بھی اس تقدس میں حصہ دار ہے، تو اب بتائیے آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں کتنا دور حائل ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات میں اور موجودہ وقت کے آل بیت میں یہ کتنا زمانہ حائل ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کا تقدس انسان سے نہیں چھینا جا سکا تو اولاد رسول سے سرکار کا تقدس کس طرح چھینا جا سکتا ہے۔ اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ غالباً کل کچھ مصائب بھی بیان کروں گا۔ میں مصائب بہت دھماکے سے بیان کیا کرتا تھا، لیکن اس سے مجھے اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جو کہ میں ایک تماشائی تو نہیں ہوں نا، میں اس خاندان کا آدمی ہوں، جس وقت ان کے متعلق باتیں کروں تو میرا دل پگھلتا ہے، تو اس لیے میں مصائب بیان کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت آپ چند احادیث جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں، جو سیدہ عائشہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر آپ غور فرما لیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے وصال پرملال کے بعد 6 دن گزرے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے قبر اطہر کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت کرار نے فرمایا مرحبا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی پاک کے خلیفہ، تمہارا آنا بہت برکت کا باعث ہے، مبارکباد کہتا ہوں۔ اس سے اندازہ کریں کہ آل بیت رسول خلفائے راشدین کے مطلب کیا بالغ رائے رکھتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کل روئے زمین پر انبیاء کے بعد ان کے جوڑ کا عالم کوئی نہیں ہے، کوئی خوشی سے سنے یا ناخوشی سے، پوری دنیا کافروں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ علی جیسا عالم کوئی نہیں ہے، ان کو علمی برتری حاصل ہے۔ تو توانا بہت در کے دانا بہت، نالج از پاور، جتنا کسی کا علم بڑا اتنا وہ خود بڑا۔ ان کا مرحبا یا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا فتقدم یا علی، فتقدم یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کے خلیفے آپ آگے ہوں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا لم اکن لأن اتقدم من سمعت فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی منی کمنزلتی عند ربی، سوائے کہ مور کا وہ 33 احادیث نبوی جو بلا عیب بغیر کسی تنقید کے روایت کی گئی ہیں، ان میں سے یہ ایک روایت۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ جب انہوں نے کہا وہ تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفے آگے ہو جائیں، انہوں نے کہا لم اکن لاتقدم، یہ لام جہود جس کو ناوی کہتے ہیں، یہ لام جہود ہے۔ لم اکن لاتقدم من، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس سے آگے ہو جاؤں جس کے بعد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جس کو میں نے سرکار کو اس کے بارے میں یہ کہتے سنا، علی منی کہ منزلتی عند ربی، علی میرے سامنے اسی طرح ہے جس طرح میں اللہ کے سامنے ہوں، یعنی میرے اور اللہ کے درمیان کوئی درمیان میں مرتبہ حائل نہیں ہے، اسی طرح میرے اور علی کے درمیان کوئی مرتبہ حائل نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اگر سنی ہو تو کم از کم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا پاس کرو اور دوستوں کو سمجھاؤ۔ صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ سادات کی ڈیوٹی ہے۔ سرکار نے ہونا احفظ ود ابیک فلا تقطع ہو فیطفئ اللہ نورک، الادب المفرد للبخاری، بخاری کے ایک تو ہے بخاری شریف، یہ الادب المفرد آداب، اخلاق، بول چال، بیٹھنے اٹھنے کے بارے میں حدیثیں جمع کی ہیں۔
یہ اس کی حدیث ہے، احفظ ود ابیک، آپ اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کریں، اگر اس کی حفاظت نہ کی تو نور ایمان تمہارا جو ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے باپ کے دوستوں کو اگر ان کی دوستی خدا اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق درست ہے، ماں کی سہیلیوں کو اگر ان کی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق سہل پن ان کا درست ہے، تو پھر ان کی محبت کو دوستی کو قائم رکھنا یہ واجبات شریعہ میں سے ہے۔ اس لیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی حفاظت کریں، اور سنی کی طرف ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، ان کا جو تینوں خلافتوں کا قائل ہو، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، اس کو کسی طرح شیعہ نہیں کہا جا سکتا۔ شیعہ بنانا کس کا کام ہے؟ بغض صحابہ کا، صحابہ کو برا کہے، اگر صحابہ کے دن منائے، ان کے فضائل بیان کرے، اس کے سنی ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ دور حاضر میں علماء میں ایک دہشت گرد طبقہ ہے جو ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں، اس کا مطلب دہشت پھیلانا ہے۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ دہشت گردی کی خدمت ہے۔ کس طریقے سے ہوا؟ جو ماں کی سہیلیاں ہیں ان کی دوستی کو بھی پاس کرو۔ سرکار نے تو اپنی زوجہ مطہرہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی، جناب خدیجہ کبریٰ، ان کی سہیلیاں مدینہ شریف میں آتی، جب کبھی آپ بکرا کوئی ذبح کرتے تو ایک لات ان کے حصے کی ان کو دے دیتے۔ جناب سیدہ عائشہ نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میری سہیلیوں کا اتنا پاس نہیں کرتے جتنا خدیجہ کی سہیلیوں کا پاس کرتے ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ تو میرے خوشحالی کے زمانے کی بیوی ہے، وہ میرے دکھوں کے زمانے کی، تم نے میری خوشیاں شیئر کی ہیں، اس نے میرے غم شیئر کیے ہیں، اور تیرے باپ نے میری بڑی مالی خدمت کی ہے، لیکن ہجرت کے بعد ہجرت تک جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے خدیجہ کبریٰ کا ہوا ہے، میں اس کے برابر نہ کسی کا سمجھتا تھا نہ کسی کا سمجھتا ہوں، نہ آئندہ کبھی کسی کو اس کے برابر سمجھوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا میں خدیجہ کی سہیلیوں سے مروت کرتا ہوں تو سیدہ خدیجہ کبریٰ کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اس بات کو محسوس کریں کہ جو سرکار کے پیارے تھے ان کے ساتھ اگر آپ پیار کریں تو سرکار کی روح خوش ہوگی۔ جب جناب خدیجہ کی سہیلیوں کی خدمت کرنے سے سرکار خوش ہوتے ہیں تو پھر سرکار نے عقیدہ کیا دیا ہے؟ میرے حسین سے جو خوش نہیں ہے، میرے حسن سے جو خوش نہیں ہے، میری فاطمہ سے جو خوش نہیں ہے، وہ میرا کیا لگتا ہے؟ اور فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، غوث ہوں گے، کتب کلندر ہوں گے، کسی کی ماں اور بہن اور بیوی کے آنے کے وقت یہ نہیں کہا جائے گا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، گردن نیچی کر لو، آنکھیں بند کر لو۔ تو کیوں؟ حتی تمر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 70,000 حور من العین، کہ گردن نیچی کرو ادب کی وجہ سے۔ اور کس کا ادب ہے؟ تاکہ خاتون جنت بالصراط پر سے گزر جائیں۔ کسی نبی کی بیوی کے لیے یہ ہوگا، ماں کے لیے ہوگا، بہن کے لیے ہوگا، کسی صحابی کے لیے ہوگا، کسی نبی کے معلوم ہوا خاتون جنت سرکار کے دل کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے ان کا اتنا احترام ہے۔ نبیوں کو حکم ہوگا گردن نیچے کرو، ولیوں کو حکم ہوگا گردن نیچے کرو۔ اس سے جو صحابہ کرام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اہل بیت کے بارے میں وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی نے جب بدریوں کی پینشن مقرر کرنا چاہیے، یہ جو رفائی مملکت ہے نا جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، جس میں بے روزگاری الاؤنس ہوتا ہے، جو بے روزگار اس کو پیسے ملتے ہیں، بیمار مفت علاج ہوتا ہے، ایجوکیشن مفت ہوتی ہے، ان کو انگریزی میں کہنا چاہیے ویلفیئر اسٹیٹ، اردو عربی فارسی میں اس کو فلاحی مملکت۔ پہلا بندہ جس نے کہ فلاحی مملکت کی بنیاد رکھی اس کا نام جناب عمر ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے کہ مشرق و مغرب دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن یہ کارنامہ صرف ایک
مرد مومن نے انجام دیا ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ حضرت حسن حسین کو بدریوں والی پینشن دی۔ ابو عبیدہ ثقفی لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عمر نے باپ سے سوال کیا، ابا جی حضرت امام حسن کی حسین کی پینشن بدریوں والی کر رہے ہیں، میں بدر کے اندر موجود تھا، سرکار نے مجھے شامل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن ان کا تو ابا اس وقت کمارا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کو بدریوں کے حاضرین میں کیوں قرار دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ان جیسی پینشن لینا چاہتے ہو، ان جیسی پینشن لینا چاہتے ہو ان کی نانی جیسی نانی لاؤ۔ سب سے پہلی مسلمان جس نے پوری کائنات میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ صرف جناب خدیجہ کبریٰ ہے۔ ان کے چچے جیسا چچا لاؤ جو بازو کٹ جانے کے باوجود علم نہیں گرنے دیا، اور وہ جنت میں جہاں چاہتا ہے اڑتا ہے، جاور تیار ہے۔ ان کے نانے جیسا نانا لاؤ، ان کا نانا سید الانبیاء ہے، ان کے برابر تمہاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے کیا باور کرانا چاہ کہ اگر عمر کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتی تو پھر بتائیے اور کون برابر ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی حد تک نہ محسوس کرے، اس لیے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت تھی۔ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں علی قسیم الجنت والنار، علی قیامت کے میدان میں جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنا یہ علی کا کام ہے۔ بتائیے تمام سرمایہ بانٹنے میں جس کا اختیار ہو، تمام جزائیں جس کو دینے کا اختیار ہو، وہ معمولی آدمی ہوتا ہے؟ اس کو اگر کہو یہ شیعہ کا عقیدہ غلط کہتے ہو، ہماری اہل سنت کی کتابوں میں دکھانے کا پابند ہوں، جو دیکھنا چاہے آج ہی اس کو دکھاتا ہوں، کتابیں موجود ہیں، حوالے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ باتیں اسی طرح نکلیں تو پھر مسلمانوں میں صحت عقیدہ کی مہم چلاؤ، صحابہ کی بھی تعظیم قائم کرو، اہل بیت اطہار کے حقوق کو بھی قائم کرو۔ کون کہتا ہے جناب سیدہ عائشہ علی قسیم الجنت والنار، علی جس کا نام ہے وہ دوزخ اور جنت بانٹنے والا ہے۔ اور آخری امیگریشن وقفوہم انہم مسئولون، امام ابن حجر مکی نے 14 آیتیں لکھی ہیں جن میں فضائل اہل بیت کا ذکر کیا۔ اس میں کہتے ہیں وقفوہم، روکو روکو ان کو روکو۔ یہ کون ہے؟ یہ ساری امیگریشن پاس کر کے آ گئے ہیں، اب روکو کس لیے؟ وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی، ان کو روکو، ان سے حساب ہم لیں گے۔ علی سے پیار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر علی سے پیار ثابت ہو گیا تو جنت میں جائیں گے، وغیرہ ساری امیگریشن پاس کرنے کے باوجود ریٹرن بیک ریورس گیئر لگ جائے گا۔ تو قیامت کا آخری جو فیصلہ ہے وہ حب علی سے ہونے والا ہے، تو پھر گھبراتے کیوں ہو؟ اگر علی کی تعریف سکھوں نے کی ہے، ہندوؤں نے کی ہے، یہودیوں نے کی ہے، قانون دانوں نے کی ہے، جو آپ کا سر جان سامڈ ہے، اس نے حضرت مولا مرزا کے متعلق کہا ہے کہ every decision achieved by any judge was impugned and reversed and appealed against۔ یہ بڑا نامی آدمی ہے جس کا نام سر جان سامڈ ہے، اس کی کتاب آج بھی LLB میں لگی ہوئی ہے، وہ اصول قانون کی کتاب مانی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ججوں نے فیصلے کیے ہیں ہر ایک کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی ہے۔ جو یہ وکلا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو، جب اپیل کرتے تو یہ کہتے ہیں یہ صاحب کا جسے فیصلہ کیا بہت اچھا آدمی ہے، یہ نہیں کہتے، اس کی امپیونمنٹ کرتے، کہتے فاضل جج نے غلطی کھائی ہے، غلطی پہلے ثابت کرتے ہیں، اپیل بعد میں دائر ہوتی ہے۔ وہ علی مرتضیٰ تیرے فیصلے پر قربان، کہتا ہے پوری دنیا میں جتنے ججز گزرے ہیں ان کی تاریخوں میں سابقہ امتوں میں بھی اس امت میں بھی اپیلیں ہوئی ہیں، ایک علی ہے جس کے فیصلے پر کوئی اپیل نہیں ہوئی۔ لاسٹ اینڈ فائنل ڈیسیژن علی مرتضیٰ کا ہے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ علی قسیم الجنت والنار، اور قیامت کے میدان میں یہ کہ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال کرنا ہے۔ یار
کس بارے میں سوال کریں؟ کھیتی باڑی کے متعلق؟ کوئی کسی کو نقصان پہنچایا؟ کہا نہیں اس بارے میں نہیں۔ کوئی اس نے نماز پڑھنے میں کوتاہی کی ہے؟ کہا اس بارے میں نہیں ہے۔ اس نے روزہ رکھنے میں کوئی فرق کیا؟ کہا اس بارے میں نہیں ہے۔ کہا کس بارے میں؟ کہا اس سے پوچھا جانے والا ہے کہ علی کی محبت میں ثابت قدم تھے، تمہارے پاس علی کی محبت کا ثبوت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک فرماتے ہیں لا یجوز ان یجوز الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ قیامت کے میدان میں پل صراط پر سے گزرنے لگیں گے، کہیں گے نکالو علی کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ لا یجوز ان یجوز الصراط الا من كتب له علی الجواز، عبارت ہے اس کی۔ پاسپورٹ نکالو، کون سا پاسپورٹ؟ جس پر علی کے دستخط ہو کے یہ جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فائنل جو ہونے والی ہے امیگریشن، اس کا پاسپورٹ علی جاری کریں گے۔ تو بتاؤ جو علی کا نام نہیں سننے جاتے، جو علی کا نام لے اس کو کہتے یہ شیعہ ہے، جہالت کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اگر سرکار سے محبت، مولا مرتضیٰ سے محبت، آل بیت سے محبت کی وجہ سے شیعہ ہو تو سب سے پہلے شیعہ سرکار ہوں گے، کیونکہ سرکار کو جسی آل بیت سے محبت ہے، کسی سے محبت نہیں۔ کتنی کھلی بات ہے۔ اگر ان سے محبت کی وجہ سے کوئی بندہ شیعہ ہوتا، ابو بکر صدیق شیعہ ہوتے۔ علامہ بدر الدین عینی آپ کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 20، اس کے اندر آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جناب سیدہ کوئی بیماری کا سن کے آئے ملاقات کرنے کے لیے۔ جناب حیدر قرار گھر کے بعد کوئی کام کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا اے علی، جناب سیدہ سے پوچھو میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کہا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جب آپ نے پوچھا تو جناب سیدہ کہتے آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کروں؟ وہ خاتون جنت، اس زندگی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس حالت میں پوچھتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو ملاقات کرو، اگر اجازت نہ ہو تو وہ ملاقات نہ کرو۔ اب جناب اجازت بھی کا پردے کا بندوبست کرو، ان کو آنے دو۔ اندر جب گئے تو جناب سیدہ سے ملاقات کی، کہا کہ لا اجد خیرن فی عیشت نعیشھا وانت علیہ ساخطہ۔ اے جناب سیدہ خاتون جنت، اس حدیث کا راوی کون ہے؟ یہ خود حضرت ابو بکر صدیق سے علامہ بدر الدین عینی نے، یہ امام شاہین جو ہے فن حدیث کا بڑا ماہر استاد ہے، اس نے بھی لکھا ہے، علامہ بہقی نے بھی لکھا ہے، کتاب میرے پاس دونوں موجود ہے، دکھا سکتا ہوں۔ کہا مجھے اس زندگی میں کوئی لذت نہیں آئی، کوئی خیر نہیں ملی۔ کون سی زندگی میں؟ جو میں گزار رہا ہوں۔ جو سحری کے تہجد پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں امامت کراتا ہے، جس آدمی نے نفاذ شریعت کیا ہے، جس آدمی نے فتنہ ارتداد کو دبایا ہے، جس آدمی نے مسلمۃ الکذاب کی جنگ لڑی ہے، جس آدمی نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، جو بڑی شان والا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، لیکن اس زندگی میں مجھے کوئی خیر نہیں ملی۔ مجھے وہ انت علیہ ساخطہ۔ علماء کرام دور دور بیٹھے جاتا، کوئی خطرہ ہے ایک دوسرے سے، یار اکٹھے بیٹھا کرے تاکہ دیکھو تو سارے ایک وقت میں نظر آئیں۔ واو حالیہ تعلیلیہ وہ انت علیہ ساخطہ۔ کیوں اس زندگی میں کوئی مزہ نہیں آیا؟ کیوں اس زندگی میں کوئی خیر نہیں پائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ انت علیہ ساخطہ، درآں حال کہ آپ مجھ پر ناراض ہیں۔ یار حضرت ابو صدیق کہیں میرے تہجد منظور نہیں، میری نمازیں منظور نہیں، میری نیکیاں منظور نہیں، اس زندگی میں مجھے کوئی خیر نہیں ملی، اس لیے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ بتائیے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ اہل بیت رسول کے بارے میں کیا ہے؟ بخاری کا متن ہے ارقبو محمدن فی آل بیت ہی، تم حضور کی آل بیت سے سلوک کرتے وقت سرکار کو بیچ میں رکھا کرو،
ان کو کنسیڈر کیا کرو، کس سے بات کر رہا ہوں؟ جس کی رگوں میں سرکار کا خون ہے، یہ بات مد نظر رکھا کرو۔ اب اس پر بس نہیں، آگے چلیے۔ حضرت سیدہ سے کہتی ہیں انت تعلمین، اے جناب سیدہ آپ کو پتہ ہے کہ ما ترکنا الاموال والازواج والاولاد والزیاع والعقار الا ابتغاء مرضات اللہ و مرضات